اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ موضوع سخن امر بالمعروف و نہی از منکر، کہ جس کو کل میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج بھی اسی چیز کو انشاءاللہ ادامہ دیں گے، اور اسی کے تناظر میں چند ایک گزارشات اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کریں گے، اور استاد بزرگوار قبلہ قندیل صاحب کو اپنا سبق سنائیں گے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ میں نے عرض کیا کہ دین مبین اسلام کے جتنے بھی فروعات ہیں، تمام فروعات اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان سب کو جو پروٹیکشن دیتا ہے، جو ان کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کو محفوظ بناتا ہے، وہ امر بالمعروف و نہی از منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کی حیثیت دین کے دیگر تمام فروعات کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے لعاب دہن کی حیثیت سمندر کے پانی کے برابر ہے۔ یعنی دیگر جتنے بھی فروعات دین ہیں یہ لعاب دہن ہیں، اور امر بالمعروف سمندر ہے، سمندر کے پانی ہے، یعنی سمندر کا پانی ہے، اس کے بعد مقابلے میں یہ سارے فروعات جو ہیں وہ لعاب دہن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر فروعات دین، ہر جتنے بھی فروعات دین ہیں، ہر فروعات دین کا ہر پہلو اور ہر فرو جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ ہمارے امر بالمعروف و نہی از منکر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ پہ امر بالمعروف و نہی از منکر نہیں ہوتا، وہاں ابلیس اور شیطان کی حکومت ہوتی ہے، وہاں شیطان راج کرتا ہے۔ تو امر بالمعروف گویا اس قدر ضروری ہے جس قدر دین میں شامل ہونا ضروری ہے، فہم دین ضروری ہے، اسی قدر امر بالمعروف اور نہی از منکر ضروری ہے۔ لیکن امر بالمعروف و نہی از منکر کی شرائط ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر اگر ہم امر بالمعروف و نہی از منکر کا فریضہ انجام دیں گے، ممکن ہے کہ ہم اپنی جانب سے تو سوچ رہے ہوں کہ ہم خدا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کہیں وہی خدا کے دین کی خدمت جو ہے ابلیس کی خدمت ہو رہی ہو۔ وہ بعض دفعہ اس کے لیے ہمارے اندر معنوی اور دینی جذبات ہوتے ہیں، ہم دینی جذبات کے پیش نظر کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جو دینی جذبات کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مطلوب اور مقصود پروردگار عالم نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ وہاں پہ جناب موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، کہ یہ واقعہ میں نے متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات عطا کی تو ہر حال جناب موسیٰ کے دل میں کوئی چیز آئی کہ ابھی پروردگار نے مجھ کو آسمان سے تورات عطا کی ہے، میں ان کا کلیم ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو خدا نے فرمایا کہ جبریل ادرک عبدی موسیٰ، میرے موسیٰ کی مدد کو پہنچ، موسیٰ کی مدد کو پہنچ، موسیٰ کو تورات ملی ہے، موسیٰ کے دل میں کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں۔ جناب جبریل آئے اور آ کر کہا موسیٰ، پروردگار فرما رہا ہے کہ اس زمین پر میرا ایک بندہ ہے جو گمنام ہے، جو بہت زیادہ مشہور نہیں، لیکن مسلسل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے، تو خدا فرما رہا ہے کچھ عرصہ جائیں اور اس کی شاگردی اختیار کریں۔ جناب موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ نہ فقط میں نہیں ہوں، میرے اوپر بھی کچھ ہیں کہ جن کی شاگردی مجھے زمین پہ اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال حکم خدا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، جب جناب خضر کے پاس گئے تو جناب خضر نے اور جناب موسیٰ کے دل میں کروٹیں لینے والے ان خیالات کو اور ٹھنڈا کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ میرے شاگرد بنیں، آپ میں صلاحیت ہی نہیں کہ آپ میرے شاگرد بنیں۔ تو جناب موسیٰ کو حکم خدا تھا کہ آپ نے ان کی شاگردی اختیار کرنی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اے بندہ خدا اے خضر، میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب جناب موسیٰ نے کہا انشاءاللہ ساتھ چلوں گا، جناب خضر نے فرمایا ٹھیک ہے، اب چونکہ آپ نے انشاءاللہ کہا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ واقعات آپ کو سبھی یاد ہے، میں فقط ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پہلے جناب موسیٰ نے جناب خضر نے جب کشتی کی پھٹی توڑی تو موسیٰ نے اعتراض کیا۔ دیکھیں یہ دینی جذبہ تھا جناب موسیٰ کا، دینی جذبہ تھا، لیکن ولی خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ محبت مقدس محبت تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
بعض دفعہ مقدس محبت، مقدس جذبات سبب بنتے ہیں کہ ہم ولی خدا پہ اعتراض کر دیتے ہیں اور ولی خدا کے کام پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے جناب موسیٰ پہ اعتراض کیا تو جناب خضر نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں صبر کروں گا۔ آگے گئے، جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جیسے بچے کو قتل کیا موسیٰ نے کہا خضر یہ کیا کیا تو نے بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر دیا؟ جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں۔ کہا اچھا میں انشاءاللہ اب صبر کروں گا۔ تیسری جگہ جب اس شہر میں گئے تو ان شہر والوں نے نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ کوئی خدمت کی، مانگنے پہ بھی کچھ نہ دیا۔ جب شہر سے نکلنے لگے تو فرمایا، خضر نے فرمایا کہ موسیٰ آؤ یہ دیوار گر رہی ہے، اس کو ذرا تعمیر کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ جناب موسیٰ کو یاد تھا، چپ کر کے جب دیوار تعمیر کروا دی تو بھوک اور پیاس کے عالم میں جب دیوار تعمیر ہو گئی تو جناب خضر نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا خضر کم از کم کوئی ان لوگوں سے کوئی تھوڑی سی اجرت ہی لے لیتے، نہ انہوں نے ہمیں پانی دیا، نہ روٹی دی، نہ ہماری، آپ نے مفت میں ان کے شہر کی دیوار تعمیر کر دی۔ جناب خضر نے فرمایا ھذا فراقم بینی و بینک، اس کے بعد میں اور آپ نہیں چل سکتے آگے، آپ ولی خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے آگے۔ یہ سب مقدس جذبات تھے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں چل سکتا، لیکن مجھے یہ راز تو بتائیں کہ یہ راز کیا تھا، پردے کے پیچھے کیا بات تھی کہ جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی اور آپ نے انجام دیے ہیں۔ جناب خضر نے فرمایا کشتی کی پھٹی اس لیے توڑی تھی کہ پروردگار نے مجھے بتایا دریا کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے اور جس کی کشتی بے عیب دیکھتا ہے اس سے چھین لیتا ہے اور جس کی کشتی عیبدار دیکھتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان غریبوں کی روزی روٹی اسی کشتی سے وابستہ تھی۔ میں نے کشتی کی پھٹی اس لیے توڑی ہے کہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے۔ پھٹی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں، دوبارہ سے یہ لگا، جنہوں نے کشتی بنائی وہ پھٹی نہیں لگا سکتے، پھٹی لگا لیں گے، لیکن کم از کم کشتی ان کے پاس بچ جائے گی، یہ کشتی ان کے پاس بچ جائے گی۔ جناب موسیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، کتنا بڑا راز تھا جو مجھے، اب دیکھیں جناب موسیٰ تسلیم ہو رہے ہیں، جناب موسیٰ مان رہے ہیں۔ بچہ کیوں قتل کیا؟ جناب موسیٰ کو خود خضر نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بتا کہ آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ کہا خدا نے۔ کہا کہ اس زمین کے اوپر خدا کا بھیجا ہوا اسرائیل صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی جانیں روح قبض کرتا ہے؟ کہا کہ بالکل۔ جناب خضر نے فرمایا کہ اس کے اوپر تو نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ میرے اوپر کیوں اعتراض کیا ہے؟ موسیٰ آپ کو خدا نے میرے پاس بھیجا تھا۔ بچے کو قتل اس لیے کیا ہے کہ ایک دوسرا فرعون تھا جو جوان ہوتا دعوی خدائی کرنے والا تھا، آپ اپنے آپ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، کتنی مخلوقات کو یہ جہنم میں لے کے جاتا۔ پروردگار نے مجھے فرمایا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کے بدلے خدا اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا، 270 نبی اس کی نسل سے پیدا ہوں گے، 270 نبی اس کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوار کیوں تعمیر کی ہے؟ فرمایا موسیٰ دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال تھا، بچے چھوٹے تھے، ان کے باپ نے مرتے ہوئے خدا سے کہا پروردگار یہاں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس امانت رکھوں اور میرے معصوم بچے جو ہیں جب جوان ہوں تو ان تک پہنچا، میں تیری ذات کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے دیوار گر رہی تھی، خدا نے مجھے حکم دیا خضر یہ دیوار تعمیر کر دے تاکہ جب یہ دوبارہ دیوار گرے گی تو یہ بچے جوان ہو جائیں گے اور مال حقدار تک پہنچ جائے گا۔ مقدس جذبات سبب بنتے ہیں کہ آدمی کیا کرتا ہے، خدا کے ولی کے اوپر اور ولی کے احکام کے اوپر اعتراض کر دیتا ہے۔ امر بالمعروف میں بعض دفعہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، مقدس جذبات کی پیش نظر ہم کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کے لیے زمان اور مکان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، یعنی زمان اور مکان کی شرائط کو سمجھے بغیر امر بالمعروف کرنا بعید نہیں کہ ہمارا وہ امر بالمعروف و نہی از منکر شیطان کی مدد کر رہا ہو، ابلیس کے فائدے میں جا رہا ہو۔ کتنے لوگوں نے مقدس جذبات کے تحت اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا، لیکن آگے چل کر کیا ہوا؟ آگے چل کر انہوں نے خدا کے دین کی پشت میں چھرا گھونپا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں لکھا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
کبھی ہم امر بالمعروف کی خاطر کچھ ایسا نہ کریں کہ جو آگے چل کر فتنے کا سبب بنے۔ پھر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ 30 راتوں کے لیے جا رہے تھے تورات لینے کے لیے، تو بھائی کو جناب ہارون کو اپنا وزیر اور جانشین بنایا، اور وزیر اور جانشین بنا کر جب گئے تو بہرحال عبادت اس منزل تک نہ پہنچی کہ خدا ان کو تورات دے، فرمایا 10 راتیں اور عبادت کرو۔ جب 10 راتیں اور عبادت کی تو جناب موسیٰ اس مقام تک پہنچے کہ خدا نے تورات عطا کی۔ جب واپس آئے تو دیکھا قوم توحید کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کے پیچھے لگ چکی تھی، سامری کے بچڑے کے پیچھے لگ گئی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ جناب موسیٰ نے آ کر اپنے بھائی کو بہرحال سختی کے ساتھ، ایک جگہ پہ لکھا داڑھی سے پکڑ لیا، ان کے بالوں سے پکڑ لیا، کہا خضر یہ ہارون تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے ہوتے ہوئے امت اللہ کو چھوڑ کر کام کے پیچھے لگ گئی، بچڑے کے پیچھے لگ گئی، سامری کے بنائے ہوئے اس گوسالے کے پیچھے لگ گئی۔ جناب ہارون نے جو جواب دیا، خدا شاہد ہے پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر اتنا بڑا سبق ہے کہ ہم جتنا اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب ہارون نے فرمایا اے میرے بھائی، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ امت توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا رہی تھی، لیکن میں نے ان کو اس لیے نہیں روکا کہ ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہ ہو جائے، ان کے درمیان تفرقہ اور فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہی بات میں نے کشمیر میں ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی آئی تھنک ان کا نام ہے مفتی کفایت حسین، ان کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تک بات آپ نے کی ہے، آگے مکمل میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ کہا کہ چونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، پیغمبر کے بعد علی نے بھی وہی کیا تھا جو موسیٰ کے بعد ہارون نے کیا تھا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر کے بعد امیر المومنین علی نے یہی کیا۔ 25 سال علی جیسا امام خانہ نشین ہو گیا، دیوار کے ساتھ لگ گئے علی، صحراؤں میں جا کر، کنویں میں جا کر اپنا منہ ڈال کر اپنے علم کا اظہار کرتا تھا علی، یہودیوں کے باغوں کو جا کر پانی لگاتا تھا علی، ریگستانوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر کھیتی باڑی کرتے تھے علی۔ 25 سال تک علی دیوار کے ساتھ لگے رہے لیکن فتنہ برپا نہ کیا، علی نے کوئی فتنہ برپا نہ کیا۔ جب بھی کبھی مکتب اہل بیت میں پہل ہوئی ہے دشمن نے کی ہے، اہل بیت کے ماننے والوں نے کبھی کسی جنگ جمل میں پہل علی علیہ السلام نے نہیں کی، انہوں نے آ کے بصرہ پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے آ کے عثمان بن حنیف کو پکڑ کر ان کی داڑھی کے بال نوچ دیے، ان کی بھووں کے بال نوچ دیے، سر کے بال نوچ کے کہا جا بھاگ جا کے علی کو کہا بصرہ کے اوپر ہماری حکومت، تیری حکومت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا تھا پہلے مولا علی علیہ السلام کے گورنر کے اوپر اور والی کے اوپر، کبھی بھی امام مجتبیٰ نے پہل نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی ہے، امام نے جنگ نہیں جا کے کی۔ مولا آخر وقت تک فرماتے رہے چھوڑ دو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ کسی ہندو شاعر کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، اس نے اسی آئیڈیا کو اپنے شعر میں کہا کہ گر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ پھر مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہوتی اس طرح پوجا تیری سب ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا۔ حسین ہم ہندوستان کی تمام زبانوں میں آپ کو خدا کہتے، تو اگر آپ جیسا امام ہمارے ہندوستان میں آ جاتا، تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہوتی اس طرح پوجا تیری سب ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا۔ ہم ہندوستان کی تمام زبانوں میں آپ کو اللہ کہتے آئے حسین، واقعاً آپ اس قابل تھے کہ آپ کو خدا کہا جائے۔ تو نے مولا علی سے کہا یا علی تجھے خدا کہوں تو خطا کروں، پھر تو ہی بتا تجھے کیا کہوں تجھے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے کبھی بھی پہل نہیں کی، اہل بیت سے پہل کی جاتی رہی ہے،
امام خامنائی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت میں ہمیں بعض جگہ فرق نظر آتا ہے 250 سالہ انسان میں. فرماتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین نے جنگ کر لی، امام زین العابدین نے سکوت اختیار کر لیا، باقر العلوم نے علم پہ توجہ دی، جعفر صادق نے اس کو کمال تک پہنچا دیا، 4000 شاگردوں کو تربیت کیا، موسیٰ کاظم جیل میں چلے گئے، علی رضا علیہ السلام مامون الرشید کے جا کے کیا بن گئے، جانشین، اور وہ بن گئے ولی عہد بن گئے. امام خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ جو معصومین کی سیرت میں آپ کو تفاوت نظر آ رہا ہے، یہ معصومین کی طرف سے نہ تھا، یہ دشمن کی طرف سے تھا. معصومین دیکھتے تھے کہ دشمن کی سٹریٹجی کیا ہے، دشمن کی پالیسی کیا ہے، جس طرح ان کی پالیسی ہوتی تھی معصوم اپنے آپ کو ویسے ڈال لیتے تھے، اس کے مطابق تیار کر لیتے تھے. امام مجتبیٰ سے دشمن نے سوچا کہ میں صلح کر کے ان کو شکست دوں گا، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ فراست ربانی نے ان کو ایسی شکست دی ہے کہ دشمن مجبور ہو گیا امام کو زہر دلوانے پہ. 10 سال بعد دشمن کو پتہ چلا کہ فراست ربانی نے ان کو صلح کے پردے میں وہ شکست دی ہے کہ قیامت تلک یہ شکست ان کے پیچھا نہیں چھوڑے گی. مجبور ہو گیا امام کو زہر دلوانے، زہر دلوا دیا اس نے. اب انہوں نے سوچا کہ اب صلح سے کام نہیں لیں گے، اب تلوار سے کام لیں گے. حسین علیہ السلام کو تلوار سے کاٹنے آ گئے اور کاٹ دیا، شہید کر دیا. آگے چل کر پتہ چلا حسین کا شہید کرنا وہ توق ان کے گلے میں لعنت کا پڑا جو آج تک پڑا ہوا ہے اور قیامت تک پڑا رہے گا. سید الشہداء کا خون ان کو لے ڈوبا ہے. لفظ یزید کو حسین نے لعنت بنا دیا ہے. مگر یہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں؟ آپ کسی کو باہر نکل کے یزید کہہ کے دیکھ لیں، کسی کو باہر گلی بازار میں جا کے یزید کہہ کے دیکھ لیں، وہیں پہ پتہ چل جائے گا. لفظ یزید کو حسین نے لعنت بنا دیا، اہل بیت نے لعنت بنا دیا. لہٰذا جو اہل بیت کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی سیرت میں فرق نہیں ہے، یہ دشمن کی پالیسی میں فرق ہوتا تھا. اہل بیت اپنی اسٹریٹجی ویسی ہی بنا لیتے تھے جیسے دشمن اپنی پالیسی بدل رہا ہوتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی امر بالمعروف کے پیش نظر کچھ ایسا نہ کریں کہ جس سے فتنہ برپا ہو. والفتنۃ اشد من القتل، دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من الزنا. قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. فرمایا فتنہ زمین پر برپا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. یعنی میں جناب موسیٰ کے جو وزیر ہیں حضرت ہارون کی بات اس لیے کی کہ ہارون کی نظر میں شرک کرنا چھوٹا گناہ تھا، فتنہ برپا کرنا بڑا گناہ تھا. شرک کرنا چھوٹا گناہ ہے. یہ مشرک جو ابھی اللہ کو چھوڑ گئے ممکن ہے واپس آ جائیں، لیکن ان کی صفوں میں فتنہ پیدا ہو گیا تو یہ جدا ہوتے 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 نہیں پتہ کہاں تک چلے جائیں گے. کیا صادق آل محمد کے زمانے میں لوگوں نے فتنہ برپا نہیں کیا تھا؟ امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے منہ سے کپڑا اتار کر دکھایا، دیکھو میرا بیٹا مر گیا ہے. امام نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا. ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے امام نے اس کو قبر میں دفن کر کے اس کی تلقین پڑھی. جیسے ہی امام صادق آل محمد واپس آئے پورا گروپ امام سے علیحدہ ہو گیا اور کہا صادق آل محمد نے یہ دکھاوا کیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بڑے امام کا بڑا بیٹا جو ہے وہ مر جائے اور وہ امام کے بعد امام نہ بنے. لہٰذا اسماعیل جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ ظہور کرے گا اور وہ دوبارہ آئے گا امام جعفر صادق کے بعد، اور وہ ہمارا امام ہے، نہ موسیٰ کاظم ہمارا امام ہے. یہ امام جعفر صادق نے دکھاوا کیا، ہمارے ساتھ بناوٹ کی ہے. یہ امام نے توریہ کیا، تقیہ کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ امام کی آنکھوں کے سامنے اسماعیلی فرقہ بن گیا جو آج تک 12 امامی شیعوں کے مقابلے میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. ابھی بھی سیریا کے اندر جو جولانی ہیں، جولانی کو ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، جولانی کو اتنی بڑی سپورٹ اسماعیلیوں نے کی ہے مالی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی کہ یعنی سبھی حیران ہو گئے ہیں کہ یہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے، یہ تو اسماعیلی شیعہ تھے. مقصد یہ ہے کہ ائمہ کی موجودگی میں لوگوں نے ائمہ کے سامنے فرقے بنائے.
ائمہ علیہمُ السلام کی آنکھوں کے سامنے لوگوں نے لوگوں کو تقسیم کیا. آپ کتاب فرق شیعہ فارسی زبان میں ہمیں وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھائی گئی. آپ حیران ہو جائیں گے شیعوں کے فرقوں کو پڑھ کر کے اور ان کے نام سن کر کے جو یہاں پہ تھے لیکن آج نابود ہو گئے. آج ان کا ذکر ہے کتابوں میں لیکن کہیں ان کی عملی صورت نظر نہیں آتی. یقیناً یہ بھی نابود ہو جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ باطل کو مٹنا ہوتا ہے, حق نے ہمیشہ قائم رہنا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. باطل کو مٹنا ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہی بچتا ہے جو حق ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہی نہیں ہیں جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. یہ آٹے میں نمک کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ دیوار کے اوپر ایک ڈاٹ لگائیں, اس ڈاٹ کی حیثیت بھی نہیں ہے جو زمین کے اوپر تشیع کے مابین فرقے بنے اور اختلافات ہوئے. لیکن آج وہ کدھر ہیں؟ ان کے پیروکار کدھر ہیں؟ ان کے نام لیوا کدھر ہیں؟ تاریخ میں تاریخ ہو گئے. ان کا ذکر بھی ختم ہو گیا, ان کا نام بھی ختم ہو گیا, ان کا نشان بھی ختم ہو گیا. کون بچے؟ جو صراط مستقیم پر تھے, جو اہل بیت کے رستے پر تھے. یہ معمولی چیزیں ہمیں کچھ ایسا کرنے پہ مجبور نہ کریں کہ کہیں ہماری صفوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے. ہمیں اپنی انرجی بچا کے رکھنی ہے. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنوں کے اوپر نہیں, محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ اس وقت دنیا کے بدترین انسان ہمارے دشمن ہیں. خبیث ترین پوری دنیا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پوری دنیا کے تیروں کا رخ آپ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا, امریکہ آپ کا دشمن ہے, اسرائیل آپ کا دشمن ہے, اسی طرح وہابی آپ کا دشمن ہے, داعش آپ کا دشمن ہے, اسی طرح سے جتنے بھی دشمن منافق ہیں یہ سارے آپ کے دشمن ہیں. اور ہم بھی شیعہ کے دشمن ہو جائیں, ہم بھی شیعہ کے دشمن, ہم بھی علی ولی اللہ کے پڑھنے والوں کے دشمن ہو جائیں. ہم کبھی بھی ایسا نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. وہ جو امیر المومنین کو اپنا پہلا امام مانتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ مولا کا ماننے والا ہے, وہ اہل بیت کا فرزند ہے. کوئی بات نہیں, اہل بیت کے فرزندوں کے مابین ہلکے پھلکے اختلافات رہتے ہیں. آخری روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے کہا, اللہم صلی ظاہراً ابو بصیر نے آ کے کہا. ابو بصیر میرے مولا کے صحابی تھے, عظیم المرتبت صحابی تھے. ابو بصیر نے کہا, آقا میں دست بستہ ایک گزارش کرتا ہوں, ایک سوال پوچھتا ہوں. مولا نے فرمایا, ابو بصیر بسم اللہ, دست بستہ کی کیا ضرورت ہے, آپ سوال پوچھیں. اس نے کہا, مولا مجھے یہ فرمائیں کہ یہ شیعہ ہی اتنے ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہوتے ہیں, ان کی صفوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوتا ہے. مولا مجھے یہ فرمائیں کہ ان کے بازاروں میں اتنی دو نمبری کیوں ہوتی ہے, دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں, دو نمبر مال بیچتے ہیں. مولا ان کے آپس میں جھوٹ کیوں زیادہ ہوتے ہیں. جتنی بھی لگتا ہے یہ چیزیں اس زمانے تھیں, تبھی تو ابو بصیر پوچھ رہے تھے. چند ایک برائیاں ابو بصیر نے تشیع کی اور شیعوں کی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے رکھی. خصوصاً یہ اختلافات شیعہ کے درمیان, ذاتی اختلافات, قوموں میں, قبیلوں میں, فیملیز کے اندر اختلافات, اس کو ابو بصیر نے ہائی لائٹ کیا. کہا مولا یہ ایسا کیوں ہے, یہ جو علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں ان کی صفوں میں یہ حالت ہے, ہم دوسرے سے کیا توقع رکھیں. امام نے فرمایا, ابو بصیر تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہا مولا سارا پڑھا ہے. مولا نے فرمایا, پھر قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب ابلیس کو خدا نے فرمایا فخرج فإنک رجیم, میرے دربار سے نکل جا, تو اس نے کیا کہا. کہا مولا میں نے پڑھا ہے, متوجہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا کہ ابو بصیر جب اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا کالا فبما اغویتنی, اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لأقعدن علی صراطک المستقیم, اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. کدھر سے؟ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. مولا نے پوچھا, ابو بصیر یہ بتا
کہ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں صراط مستقیم پر کون ہے؟ جن کا امام علی ہے یا جو علی کو چھوڑ کے دوسرے اماموں کے پیچھے ہے؟ اس نے کہا مولا جن کا امام علی ہے وہی تو صراط مستقیم۔ مولا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس کے گھر میں کچھ ہوتا ہے اسی کے گھر میں چور آتا ہے۔ چونکہ آپ علی کو ماننے والے ہیں، شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور آپ پہ لگاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وجہ ہے کہ شیعہ کی محفلوں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے قبیلوں میں، ان کے مومنین میں اختلافات ہیں، چونکہ شیطان پوری کی پوری انرجی ان پہ لگاتا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ ہمارے ایک عالم دین تھے تہران میں، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی مولا کی اور رسول خدا کی، اور حدیث میں انہوں نے پڑھا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی، جتنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا ہے، شیطان کو اتنے انسانیت کو گمراہ کرنے کے طریقے معلوم ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ حدیث پڑھی، چونکہ عارف امام تھا، چونکہ جانتا تھا علی علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے، یہ بندہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی حتی بعض دفعہ بھول جاتا تھا۔ کئی دنوں تک ان کی طبیعت میں بے قراری اور پریشانی کے آثار چہرے سے نظر آتے تھے۔ مقتدیوں نے کہا آغا ہم چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ سکون نہیں ہے، بے قراری ہے، پریشانی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو کہ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ کیا حدیث پڑھی ہے؟ کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی جتنا آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اتنے شیطان کو، انسانیت کو گمراہ کرنے کے طریقے آتے ہیں۔ کہا میرا دشمن یعنی اتنا بڑا سمجھدار اور اتنے علم کا مالک، اتنے اس کو طریقے آتے ہیں، امیر المومنین جتنے؟ کہا کہ شیطان نے آدم کے لیے قسم کھائی جنت میں کہ میں تیری بھلائی کر رہا ہوں، تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ وہ کیا کہ آج تک اولاد آدم اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ ہمارے لیے اس نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ جب بھلائی کی قسم کھائی تو یہ کیا، جب گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو کیا کر رہا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کبھی مقدس جذبات ہمیں اپنے مومنین کے دست گریبان نہ کریں، کبھی ہمارے دینی جذبات ہمیں خداوند متعال کی زمین پر فتنہ برپا کرنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ ہم کبھی بھی پہل کرنے والے نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے احمد حالات جس طرح کے بھی ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اذان کہنی ہے، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جو کچھ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی زمان اور مکان کی شرائط کو اگنور کر کے اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے وہ فتنے کا سبب بنے گا، وہ فتنے کا سبب بنے گا۔ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا ہاتھ فقی، مجتہد، معصوم نما شخص کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ سڑک کے کنارے اگر 5-4 سالہ بچہ جا رہا ہے اور گاڑیوں کی ٹریفک کی وہاں پہ زیادہ ٹریفک ہے، یہ بچہ خطرے میں ہے، ممکن ہے کسی بھی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ لیکن اگر اسی بچے کا ہاتھ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہو، اب اس کو 10 میل تو کیا 10,000 میل سفر بھی کروا لیں، یہ محفوظ ہے کیونکہ اس کا ہاتھ کسی سمجھدار کے ہاتھ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان یا زبان، نعرہ حیدری یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے پردہ غیبت میں جانے سے پہلے ہمارا ہاتھ مراج عظام کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا کہ کہیں تک چلے جاؤ کبھی بھی نہ بھٹکو گے، محفوظ ہو، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ دوسرے استاد نے فرمایا کہ ہماری مثال، جتنے بھی ہم مومنین ہیں، ہماری مثال اس 5 سالہ بچے کی طرح ہے کہ جو والد سے اپنا والدہ سے ہاتھ چھڑا کے پھر سڑک پہ بھاگتا ہے، پھر وہ ساتھ پکڑ لیتی، پھر سڑک پہ بھاگتا ہے، لیکن پھر وہ جب ہاتھ چھڑا کے کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گرتا ہے،
پھر بھی وہ والدہ اور والدہ اس کو وہیں چھوڑ نہیں دیتے کہ تو نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہم تیرا ہاتھ پکڑ رہے تھے اور تو نے ہاتھ چھڑایا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، تیرے ساتھ صحیح ہو گیا، نہ، پھر بھی وہ والدہ اور والد اٹھاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، علاج کرتے، دوبارہ اس کو ریکور کرنے، کہا ہماری مثال اس بچے جیسی ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی مثال اس والد اور والدہ جیسی ہے۔ کتنی دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن ہم کرتے ہیں، جب اس کام کے نتیجے میں نقصان اٹھاتے ہیں پھر بھی اہل بیت چھوڑتے نہیں، اس ماں کی طرح سینے سے لگا کے دوبارہ ہمیں راہ خدا کی طرف اور بلندی اور عظمت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے دین مبین کو سمجھنے اور معرفت کے ساتھ دین پہ عمل کرنے کی خدایا ہمیں توفیق عطا فرما، ایک لمحہ بھر کے لیے خاندان نبوت سے جدا نہ فرما، ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے پالنے والے ہمیں ہمارے حال پر واگزار نہ فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کی صفوں میں وحدت یک پارت کی سر بلندی سرفرازی نصیب فرما، مومنین کو ہر طرح کے شر شیطانی، شر انسانی وسوسہ شیطانی سے محفوظ و مامون فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے استاد ارجمند ڈاکٹر قبلہ قندیل صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، جو یہاں پہ مومنین کے بچے بے روزگار ہیں پالنے والے اپنے وسیع خزانے سے باعزت اور نیک روزگار عطا فرما، پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ محمد کی پاک آل کا واسطہ ہماری نسلوں سے ایسے ایسے علماء پیدا فرما جو قیامت تک تیرے دین مبین کی خدمت گزار ہوں، محمد و آل محمد کے صدقے ہماری نسلوں کا سلسلہ اس وقت تک زمین پہ باقی رکھنا جب تک تیرے زمین و آسمان باقی ہیں، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں عزت و سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما، پالنے والے ان کی زمینوں کو اگنے سے روک دے، ان کی آسمانوں کو برسنے سے روک دے، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ رات کے اس وقت تیری دہلیز پہ بیٹھ کر، تیرے گھر میں بیٹھ کر پالنے والے ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، مولا یہ وقت وہ وقت ہے کہ کوئی گدھا کوئی سوالی کسی کی دہلیز پر آ جائے، خالق کائنات تو خود جانتا ہے جتنا سخت دل اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، مولا تو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اپنے ان گداؤں کو آج کی رات اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا، تمام تر مومنین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، مرحومین کی قبروں کو منور اور روشن فرما، ان کے درجات بلند فرما، جناب آدم سے لے کے اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دار فانی سے انتقال کر چکے مولا